یوسف صاحب اس وقت جو بر صغیر کے حالات تھے، ظاہر ایک نیکسس تھا ہندوؤں کا، ایک نیکسس تھا انگریزوں کے ساتھ، اور انگریز اور ہندوؤں کا جو گٹھ جوڑ تھا اس میں مسلمانوں کی جو حالت ظاہر ہے وہ بھی سامنے تھی ہمارے. اچھا جو ملعون راجپال تھا ذرا لوگوں کو بھی بتائیے وہ کون تھا ایکچولی، تاکہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ لوگوں کو کلیئر ہونا چاہیے، اور کس ایجنڈے کے تحت سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں اس نے گستاخیاں کی، اور جو مسلمانوں کو جو جذبات کو جو اس نے مجروح کیا اس کے پیچھے اس کی کیا مطلب سوچ تھی، ذرا بتائیے. بہت بہت شکریہ. ناموس رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے یہ تاریخ اسلام کا بنیادی حصہ ہے. بالکل ٹھیک. اور غیر مسلموں کی تاریخ کا بھی بنیادی حصہ ہے کہ وہ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملے کرتے رہے. درست. اندلس کا زوال جو ہے اس میں بھی اسی قسم کے کافروں نے ہتھ کنڈے استعمال کیے اور وہ ریاست برباد ہوئی. ٹھیک. کیونکہ ریاست کے محافظ کمزور ہیں تو یہ تحفظ نہیں کر پاتے، اور تحفظ کی ذمہ داری اور یہ اتنا حساس جیسے کہ مفتی صاحب نے کہا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کتاب قرآن کی حفاظت اور ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اگر امت کے افراد نہیں کریں گے تو میں خود کروں گا. قطع کلام کی معذرت، آپ نے چونکہ حوالہ دیا اور ریلیونس میں بات چلی جائے، اس وقت کے غیور وہ جو عبد الحمید جیسے سلطان تھے انہوں نے شٹ اپ کال بلا کے دی تھی کہ یہاں کھڑے ہو، دفع ہو جاؤ، امت مسلمہ جو ہے تمہیں برداشت نہیں کر سکتی. جی بالکل. جی دیکھیں کتنا بڑا فرق ہے یہ. یہاں پر یہ معاملہ جو ہے 19ویں صدی اور پچھلی 18ویں صدی کے اینڈ پر شروع ہوا، مگر یہ انگریزوں کی صلیبی روح آنے کے بعد ہوا. اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ ایک گورنر انگریز صلیبی جو تھا ولیم موئر، اس نے کتاب لکھی جس کا جواب سر سید احمد خان نے دیا. اس کے بعد بھی یہ سلسلے چلتے رہے. پھر اس کا پس منظر جو تھا ہندوؤں کے اندر ایک مہاسبھا تحریک نے جنم لیا اور دوسرا آریہ سماج. یہ دونوں انگریز کی سرپرستی پہ چل رہی تھی. اچھا یہ آریہ ہی تھا راجپال جو تھا؟ جی یہ راجپال آریہ تھا، ملہوترا تھا. ملہوترا تھا. ٹھیک ہے. اور ان کا یہ تھا کہ براہمنوں کو اکٹھا کر دیا جائے اور انگریز کی چھتری تلے مضبوط حکمرانی کے مزے لیں. ہاں مطلب سپر ایلیٹ کلاس. جی سپر ایلیٹ. اب اس کا پس منظر پھر RSS جو ہے یہ بھی 27 ستمبر 1925 کو جنم. ہاں یہ تو گنڈا گروپ تو اسی وقت بنی تھا. پھر شدی تحریک اور سنگٹھن بھی اسی کا حصہ ہے. مہاسبھا کا سب کو پتہ ہے، آریہ سماج کا بھی پتہ ہے. اور یہ ایریا جو ہے کشمیر، پاکستان، پنجاب اور یوپی، یہ براہمنوں کا اڈہ ہے. یہ انگریزوں کے ساتھ ملے. اس سے پہلے جو دکن کے سائڈ کے گولکنڈ، مرہٹے اور دیگر قومیں تھیں وہ انگریزوں نے اپنے ساتھ ملائیں بنگال کو اور دکن کو فتح کرنے. ٹھیک ہے. خیر یہ اپنی جگہ انہوں نے یہ معاملہ جو تھا یہ چلایا، اور یہ ایک پوری تحریک تھی جو ہندوستان کے اندر چلائی گئی. اور راجپال جو ہے یہ 1912 میں اس نے یہاں پر دکان کھولی تھی. ٹھیک ہے. یہ قطب الدین ایبک رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے پاس، اور آج یہ دلی میں موجود ہے اور ہمارے پاکستان کے حکمرانوں کی کتابیں بھی شائع کرتا ہے. تکلیف دہ بات ہے. اچھا اب یہ کہ اس تحریک میں ان کی اتنی جرت، مطلب ان کا جو ادارہ ہے وہ موجود ہے، جو ادارہ موجود ہے. اور اس میں یہ ہے کہ یہ ایک واقعہ نہیں تھا، یہ پوری لہر چلی تھی. اور اس لہر کے پیچھے جو تھا ہندوؤں کا وہ تعصب مسلمانوں کے خلاف تھا، جو تقسیم بنگال ہند، ٹھیک ہے، جو 1906 میں کی گئی تھی، 5 میں اس کی تنسیخ ہوئی. مسلم لیگ نے جنم لیا. پھر میثاق لکھنؤ کے پس منظر میں جب ہندو مسلم نے اکٹھے جد و جہد کا آغاز کیا تو مہاسبھا کی جو کارکن تھے، لیڈر تھے، انہوں نے اور گاندھی نے خاص طور پر خلافت موومنٹ میں مسلمانوں کو دھوکہ دیا. اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں سامنے آئیں اور نہرو رپورٹ آئی جس کے جواب میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہمیں ایک آزاد وطن کی ضرورت ہے. اچھا سر اس میں ایک بات بتائیے، یہ جو کتاب جو گستاخانہ کتاب لکھی گئی تھی، اس کا لکھنے والا ظاہر اور یہ تو پبلشر تھا، اس میں بھی ID چینج کر کے، شناخت چینج کر کے، وہ مقصد وہ کیا تھا وہ ذرا بتائیے. یہ ایک پرتاب رسالے کا لکھاری تھا، ایڈیٹر تھا، جس کی جرت نہیں تھی کہ وہ اپنے نام سے شائع کرے. اس نے 2 نام استعمال کیے تھے، پروفیسر چمپاوتی اور ایک اور. ٹھیک ہے. اب جو کتاب بھی مصنف اپنا نام نہیں لکھ رہا، پبلشر زور شور سے کر رہا ہے، کیونکہ یہ ان انتہا پسند تحریکوں کا حصہ تھا. ٹھیک ہے. اور زچ کرنا، اور اس میں انگریزوں نے یہ کیا کہ
جب اس پہ مقدمہ مسلمانوں کے زور اور جلسے جلوس کے ساتھ ہوا تو انہوں نے 6 مہینے کی سزا دی اور الٹیمیٹلی شادی لال نے چیف جسٹس ہائی کورٹ اس نے رہا کر دی. کوئی نہیں کا مطلب جج یعنی مسلمانوں کو انگریز صلیبی سرکار بھی زج کرتی رہی اور یہ وہ ایشو تھا جس میں پورے ہندوستان کے اندر جلسے جلوس ہو رہے تھے اور غازی علم الدین شہید جو ہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی ذات یا شخصیت کی میراث نہیں ہے. یہ وہ نغمہ ہے جو دل سے پھوٹتا ہے اور انسان کو بلندی پہ لے جاتا ہے. بالکل.